بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم نے جب دلی جلسہ گاہ میں ٹوٹی پھوٹی اردو میں تقریر کی تو لوگوں کے ہجوم نے کیا آوازیں کسیں۔ لوگ قائد کی اردو کو کس طرح دیکھتے تھے۔ قائد اعظم اردو میں تقریر کرتے ہوئے گھبراتے تھے۔ قائد اعظم کے ڈرائیور نے جب قائد سے کچھ پیسے مانگے تو قائد نے کیا جواب دیا۔ بابا اردو مولوی عبدالحق بیان کرتے ہیں کہ اینگلو عربک کالج کے طلباء نے قائد اعظم سے درخواست کی کہ وہ اس وقت کے معاملات پر تقریر فرمائیں۔ تقریر سے قبل کھانے کی بھی دعوت تھی جس میں کچھ اور مصاحب بھی شریک تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا۔ کھانے کے بعد مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے میں نے اردو میں کب تقریر کی۔ میں نے لا علمی کا اظہار کیا تو فرمانے لگے کئی سال ہوئے بنگال کے مقام پر میں گیا، مجھے اس جگہ کا نام یاد نہیں رہا، غالباً یہ جلسہ انتخابات کے حوالے سے تھا، تو دیکھا کئی ہزار آدمی جمع ہیں، اس قدر مجمع کی توقع نہ تھی۔ میں نے سر عزیز الحق سے جو اس وقت میرے ہمراہ تھے پوچھا کہ اس مجمع میں کتنے لوگ انگریزی سمجھتے ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ کم و بیش 500۔ تب میں نے کہا اردو جاننے والے کتنے ہوں گے؟ انہوں نے کہا تقریباً 1,500 کے قریب۔ اس کے بعد سر عزیز الحق نے کہا کہ آپ انگریزی میں تقریر فرمائیے، میں بنگالی میں اس کا ترجمہ سنا دوں گا، لیکن میں نے ان کا مشورہ نہ مانا اور اردو میں تقریر کی۔ یہ میری پہلی اردو تقریر تھی۔ اس کے بعد قائد اعظم ہنس کر فرمانے لگے مائے اردو از ٹانگا والا اردو، یعنی میری اردو ٹانگے والے کی اردو کی طرح ہے۔ قائد اعظم کی اسی اردو کے بارے میں شریف الدین پیرزادہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم ایک روز بمبئی میں مسلم لیگ کے جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں انہوں نے مجھ سے پراؤڈ کے معنی پوچھے۔ میں نے بتایا کہ اس کا مطلب مغرور ہوتا ہے۔ قائد نے جلسہ گاہ میں تقریر کے دوران اردو جملہ بولتے ہوئے یہ لفظ اس طرح استعمال کیا کہ میں مغرور ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ انہوں نے احتیاطاً پراؤڈ کا لفظ بھی ساتھ بول دیا۔ واپسی پر میں نے ان سے عرض کیا کہ آپ پورے جملے کا اردو مطلب دریافت فرماتے تو میں آپ کو بتاتا کہ پراؤڈ ان معنوں میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کو یوں کہنا چاہیے تھا کہ مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اس سے بھی خطرناک اردو قائد اعظم نے دلی کی جلسہ گاہ میں بولی، جہاں ہجوم بہت زیادہ تھا اور ڈر تھا کہ لوگ قائد اعظم کی اردو سن کر ہوٹنگ کریں گے۔ محمد حنیف آزاد لکھتے ہیں کہ مارچ 1940 میں ہم لوگ بمبئی سے دہلی گئے۔ اس قیام دہلی کے دوران اردو پارک دہلی میں مسلم لیگ کا ایک عظیم الشان جلسہ منعقد ہوا جس میں قائد اعظم اور مس فاطمہ جنابی مدعو تھے۔ جب ہم لوگ جلسہ گاہ میں پہنچے تو دیکھا کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ قائد اعظم کو دیکھتے ہی فضا قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی اور جلسہ شروع ہوا۔ دہلی کے متعلق مشہور ہے کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر اقبال عربک کالج میں تشریف لائے تو اسٹیج سیکرٹری نے اعلان کیا اب ترجمائے حقیقت ڈاکٹر اقبال صاحب اپنا کلام پیش کریں گے، تو دہلی والوں نے لفظ ترجمائے حقیقت یعنی ترجمان حقیقت سنتے ہی کہے لگانے شروع کر دیے اور کافی دیر پر اس پر چہمہ گوئیاں ہوتی رہیں۔ بالکل یہی عالم اس وقت قائد اعظم کا تھا۔ انہیں اردو آتی نہیں تھی اور انہوں نے اردو میں تقریر کرنی تھی۔ قائد اعظم نے یہاں 1 گھنٹہ تک تقریر کی۔ ایک مقام پر نہایت جوش میں فرمایا ابھی دلی کا مسلمان فرماتا ہے کہ محمد علی جناح کے حکم پر جانے دینے کو سکتا ہے، تو آج ہم تم کو فرماتا ہے کہ تم مسلم لیگ کے جھنڈے کو مضبوط پکڑنا ہے۔ میں نے یہ فقرہ سنا تو گھبرا گیا۔ قائد اعظم نے اور نہ جانے کتنے ہی فقرے
ایسے الٹے سیدھے کہے، لیکن کیا مجال کہ کوئی ایک آواز بھی آپ کی تقریر پر بلند ہوئی ہو اور کسی نے کچھ ٹکڑا لگایا ہو یا بھبتی کسی ہو۔ تقریر ختم ہوئی، وہ بمشکل گاڑی تک پہنچے۔ گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی ہارڈنگ روڈ کی کوٹھی کی طرف جا رہی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے عرض کیا، علی جناب، آپ نے آج کمال کر دیا، بہت زبردست تقریر فرمائے۔ اس پر قائد اعظم نے فرمایا، تم نے سنا ابھی پبلک کیا بولتا ہے؟ میں نے عرض کیا، علی جناب، دلی کے مسلمان واقعی آپ کے حکم پر جان دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ صاحب نے فرمایا، ابھی اردو کا پریکٹس کرنے کو ہے۔ میں نے موقع پا کر عرض کیا، علی جناب، ایک بات تقریر میں ہو گیا ہے۔ قائد اعظم نے دریافت کیا، وٹ؟ علی جا، ایک جگہ آپ نے فرمایا، ابھی ہم دلی کے مسلمانوں کو فرماتا ہے۔ یس یس، قائد اعظم نے اقرار کیا۔ میں نے عرض کیا، یہ غلط ہے، آپ فرماتے میں عرض کرتا ہوں یا کہتا ہوں یا حکم دیتا ہوں۔ قائد اعظم نے میرے بیان کردہ ہر لفظ کو تقریباً 2 بار دہرایا اور پھر فرمایا، تھینک یو آزاد۔ آزاد بیان کرتے ہیں کہ قائد اعظم اور مس فاطمہ جناح ایک دفعہ ساحل کے ساتھ موٹر سواری میں سمندری ہواؤں کا لطف لے رہے تھے۔ میں ان کی موٹر ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس اثنا میں نے قائد اعظم کا موڈ اچھا دیکھ کر عرض کیا، علی جا، والد کا خط آیا ہے، کچھ پیسے دہلی بھیجنے ہیں۔ انہوں نے فرمایا، ویل، ابھی ہم نے تم کو 200 روپیہ دیا تھا، کدھر گیا؟ میں نے عرض کیا، علی جا، وہ تو خرچ ہو گئے۔ آپ نے برجستہ جواب دیا، ویل، تم ایک دم مسلمان ہو گیا، تھوڑا ہندو بنو۔ میں سمجھ گیا کہ اس لطیفے سے مجھے وہ کفایت شہاری کی جانب مائل کرنا چاہتے ہیں اور مسلمانوں کی مجموعی فضول خرچی کو وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے۔ قائد اعظم سے محبت کرنے والے کمنٹ میں قائد اعظم زندہ باد، پاکستان پائندہ باد ضرور لکھ دیں۔